بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ابھی جو ہم لیسن شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن، ٹھیک ہے۔ اس کے کوشچن آنسر آج ہم کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے واٹ ڈز ہنگر مینس آن اے لارج اسکیل اینڈ ویوڈ بائی دا آتھر ایز ویوڈ بائی دا آتھر، کہ ہنگر کا کیا مطلب ہے جو کہ آتھر اس چیپٹر میں یعنی جو رائٹر ہے اس چیپٹر میں ہنگر کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے یا وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اچھا جی، اس کا جواب ہے اکارڈنگ ٹو دا آتھر ہنگر آن اے لارج اسکیل مینس نیور ہیونگ انف ٹو ایٹ، کہ ہنگر کا یا بھوک کا عام جو مطلب ہم لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھوک لگی ہے، یہ اس بھوک کے بارے میں یہ چیپٹر نہیں ہے، یہ لیسن اس بھوک کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کبھی بھی مناسب خوراک موجود نہ ہو۔ It means when you are not sure about your next meal، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر ایک وقت آپ نے تھوڑا بہت کچھ کھا لیا ہے تو اگلے ٹائم میں آپ کو کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ It also means a situation in which you are always wondering where the next meal is coming from or even if there will be a next meal or not۔ اس کا مطلب ایک ایسی حالت بھی ہے کہ جس میں آپ ہمیشہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ کیا اگلا کھانا آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر کبھی ملے گا بھی تو وہ کب ملے گا، ٹھیک ہے، کہ اس کی غذائی صورتحال کیا ہوگی۔ کوشچن نمبر 2 ہے ڈسکرائب سم گریٹ فیمنز آف دا پاسٹ، کہ ماضی میں جو بہت بڑے بڑے قحط آئے ہیں کچھ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ بتائیں۔ اچھا جی، اس کا جواب ہے دیر آر سم ریکارڈز آف 350 فیمنز ان یورپ، کہ اگر ہم یورپ کی صورتحال دیکھیں تو 350 بڑے بڑے قحط جو ہیں وہ ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ آلموسٹ 1 ایوری 5 ایئرس، یعنی ہر 5 سال کے بعد ایک بہت بڑا قحط یورپ میں آتا تھا۔ چائنا ہیڈ 90 میجر فیمنز ان 1 سینچری، اور چائنا میں ایک صدی میں 90 جو ہے وہ بہت بڑے بڑے قحط آئے ہیں۔ ایک صدی کا مطلب 100 سال ہوتا ہے، یعنی 100 سال میں 90 قحط آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تقریباً ہر سال ہی چائنا کو قحط کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ The Russian famine in 1921 and 1922 killed several million people، کہ 1921-1922 میں آنے والا جو قحط تھا جو روس میں آنے والا قحط تھا اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ 10 million died in the Great Famine of Bengal in 1969 to 1970، اور 1970 کے ارد گرد تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بنگال میں آنے والے قحط سے مر گئے تھے۔ 1 million people starved to death when the rice crop failed in Bombay in 1942۔ 1 ملین یعنی کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ 1942 میں بمبئی میں مر گئے تھے، اس وجہ سے کہ وہاں چاول کی جو فصل تھی وہ خراب ہو گئی تھی۔ There was an other worst famine in India in 1964-1965، اور 1964-65 میں انڈیا میں اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا اور اس سے بہت زیادہ درجے کا قحط جو ہے وہ ہسٹری میں یا تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ڈز فیمن اکر، کے جو ہے قحط آنے کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قحط کس کس وجہ سے جو ہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قحط آنے کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں۔ دیر آر مینی ریزنز بیکاز آف وچ فیمن اکر، کہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر قحط آتے ہیں۔ اٹ مے بی بیکاز کراپس فیل ڈیو ٹو ڈیزیزز، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فصلیں جو ہیں ان پر کسی بیماری کا حملہ ہو گیا ہو، اور ظاہر ہے فصلیں خراب ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے کھانا پینے کو لوگوں کو نہیں مل سکا۔ ملینز آف پیپل ڈائی بیکاز آف لیک آف رین، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہوتی، یا ایون جب بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو بھی ظاہر ہے بارش جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے کسی بھی فصل کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ، تو بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام علاقوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ
बारिश पानी की वजह होता है. एंड इट मे बी बिकॉज देर आर टू मेनी पीपल टू ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल. और वजह ये भी हो सकती है कि खुराक बहुत कम है और खाने वाले तादाद में लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से खुराक पूरी नहीं हुई और लोग जो हैं वो मर गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे? कि आजकल के ज़माने में ज़्यादा आबादी के बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की वजूहात क्या क्या हैं? द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ दैट डेथ रेट इज़ लेस देन बर्थ रेट. सबसे बड़ी वजह ये है कि जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से कहीं ज़्यादा है. डेथ रेट कम है और बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है. द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु आर बॉर्न आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ पीपल हु डाई. कि जो लोग पैदा होते हैं वो ज़्यादा हैं उनके तादाद, और जो लोग मरते हैं वो कम है. तो इस वजह से दुनिया में रहने वाले या एक वक्त में दुनिया में मौजूद लोगों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल इन यूके दिस डिफरेंस फॉर 1963 पर 1000 पॉपुलेशन वाज 6.6 विच शोज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. मिसाल के तौर पर यूके में 1963 में 1000 लोगों का जब मवाजना किया जाए तो उसका बर्थ रेट या पॉपुलेशन इंक्रीज रेट जो था वो 6.6 था. इसका मतलब है कि आपकी आबादी जो है वो बढ़ रही है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. व्हाट इज मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? बर्थ रेट क्या होता है और डेथ रेट क्या होता है, और ये किसी भी मुल्क की आबादी को किस तरह से असर अंदाज करता है? The rate of people born in a particular area in a specific time is known as birth rate, whereas the rate of people who die in a particular area in a specific time is known as death rate. कि वो लोग जो पैदा होते हैं ख़ास इलाके में ख़ास जगह पे वो उस इलाके का बर्थ रेट कहलाता है, ये शरह पैदाइश कहलाता है. और किसी एक जगह पर एक ही वक्त में मौजूद मरने वाले लोगों की तादाद को शरह अमवात कहा जाता है. दे अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन वेरियस वेज. और ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की आबादी जो है वो उस मुल्क की तरक्की पर बहुत असरअंदाज होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री इज़ हाई एंड द डेथ रेट इज़ लो. कि अगर शरह पैदाइश जो है वो ज़्यादा है और शरह अमवात कम है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विल बी हाई एंड वाइस वर्सा. तो ज़ाहिर है उस मुल्क की आबादी बढ़ जाएगी. और अगर इसके हम उलट भी लगा सकते हैं, यानी अगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाए और बर्थ रेट किसी तरह कम हो जाए तो फिर ज़ाहिर है उस मुल्क की आबादी कम हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. व्हाट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन? के किस तरह के हेल्थ मेजर्स लिए गए हैं, सेहत के नुक्ता निगाह से कौन कौन सी तदबीरें इख्तियार की गई हैं कि किसी भी मुल्क की आबादी के साथ उसका क्या ताल्लुक है. पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन. के सेहत के मेयार बेहतर होना जो है वो आबादी में बढ़ने का सबब बनता है. बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड लो डेथ रेट हैव इंक्रीज पॉपुलेशन. सेहत की तिब की जो अच्छी सहूलतें हैं उसकी वजह से शरह अमवात कम होती है और आबादी बढ़ जाती है. In Asia and Far East, the death rate has been reduced rapidly by modern medicine and epidemic control. एशिया में और मशरक़ वस्ती में जो है शरह अमवात को कम कर दिया गया है, और उसकी वजह ये है कि वबाओं पर काबू पा लिया है और दवाइयाँ बहुत अच्छी हो गई हैं. इन सेलोन फॉर एग्जांपल द डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड ग्रेटली बाय रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी फ्रॉम मलेरिया. जैसे सेलोन में मिसाल के तौर पर जो शरह अमवात है उसको बहुत कम कर दिया गया है क्योंकि मलेरिया पर काबू पा लिया गया है. सेलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम कंसीडर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं. व्हाट इज द अकाउंट फॉर हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज? के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर शरह पैदाइश क्यों ज़्यादा है? In underdeveloped countries, the lack of awareness account for population increase. जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें आगाही का होना जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा है. Government and related institutions are unable to make the people realize the benefit of limited family as the most important and difficult thing to achieve is the desire among individuals to limit the size of a family. ये लंबा सेंटेंस हो गया लेकिन जाहिर है
آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ اس سے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ انیبل ہیں، وہ نہیں کر سکتے عوام کو یہ باور کرانے میں کہ چھوٹا خاندان رکھنا جو ہے وہ آسانی کا باعث بنتا ہے. آپ فیملی کے بعد آپ فل سٹاپ لگا کے آگے کو کیپٹل سے سٹارٹ کر لیں تو آپ کا سینٹنس دوبارہ شروع ہو جائے گا. سب سے مشکل بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اس خواہش کو بیدار کیا جائے کہ وہ اپنے خاندان کا سائز چھوٹا رکھیں. کوشچن نمبر 8 ہے وائی از برتھ ریٹ ناٹ سو ہائی ان مور ایڈوانس کنٹریز، کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر دنیا کی ہر فیسلٹی میسر ہے، وہاں پر برتھ ریٹ کیوں کم ہے یا کیوں زیادہ نہیں ہے. The birth rate is not so high in the more advanced countries because of the awareness and availability of various medical and educational facilities. شرح پیدائش جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں اس لیے زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو تعلیم کی، طب کی اور ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں. The government has succeeded to make them realize the blessing of a limited family. اور گورنمنٹ شاید اپنے لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ چھوٹا خاندان رکھنا جو ہے وہ فائدے کا باعث ہے. کوشچن نمبر 9 ہم دیکھتے ہیں گیو اے بریف اکاؤنٹ آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت بتائیں. انڈر ڈیولپڈ کنٹریز آر دوز وچ آر کیریکٹرائزڈ بائی پاورٹی. ترقی پذیر ممالک میں سب سے بڑی بات جو آپ پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ غربت ہوتی ہے وہاں پر. with beggars in cities and villagers eking out a bare subsistence level in the رورل ایریاز. سڑکوں پہ آپ کو بھکاری نظر آئیں گے. جو رورل ایریاز ہیں یا گاؤں والے جو علاقے ہیں وہاں پر لوگ مشکل سے اپنی غذائی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. ایکنگ آؤٹ a bare subsistence level کا مطلب ہے کہ ان کی اول تو خوراک ہی کافی نہیں ہوتی، اور اگر خوراک ہے بھی تو وہ غذائی اعتبار سے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. such countries lack factories of their own. ایسے ممالک میں ان کی اپنی فیکٹریز نہیں ہوتی ہیں. usually have inadequate supplies of power and light. inadequate کا مطلب ہوتا ہے نامناسب، اور وہاں پر عام طور پر بجلی اور طاقت کی جو یعنی جو ان کا سورس آف انرجی ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتا. ہاسپٹل اسکولز اینڈ کالجز آر فیو اینڈ فار بٹوین. ہسپتال، اسکول اور کالج جو ہے وہ کہیں کہیں ہوتے ہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ موسٹ پیپل کین ناٹ ریڈ اینڈ رائٹ. اور زیادہ تر لوگ وہاں پر جو موجود ہیں وہ نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو یہ سارے کوشچن آنسرز جو ہیں وہ سمجھ آ گئے. اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہیں آئی میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں گی. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو فار واچنگ.